اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے تقوی، اور تقوی میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن اب بات آتی ہے وسیلے کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے سے کیا مراد ہے۔ تو اب اگر دوسری جماعت کے پاس جاؤ یا انہی کے گروپ سے انٹرنیٹ پر سرچ کرو تو وسیلے سے مراد وہ کہتے ہیں نماز ہے، وسیلے سے مراد قرآن ہے، وسیلے سے مراد زکوٰۃ ہے، وسیلے سے مراد حج ہے، وسیلے سے مراد تمام صدقات ہیں، نوافل ہیں۔ مگر آپ ذرا سوچو کہ جب لفظ تقویٰ گیا تو تقوی میں ہر وہ عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو جب تقوی میں نماز نہیں، تقوی میں تمام عبادتیں نہیں، تو پھر تقوی لانا کیا؟ پھر تقوی کا ذکر کیوں؟ اور جب تقوی ہے تو وسیلے کا ذکر کیوں؟ لہذا پہلے وسیلہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، تقوی کو سمجھنا ہے۔ جب تقوی کو سمجھ جاؤ گے تو وسیلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو تقوی کیا؟ تقوی میں نماز بھی، تمام عبادات بھی، لیکن اب بچا وسیلہ کہ جب تمام چیزیں تقوی میں آ گئی، تمام عبادتیں تقوی میں آ گئی، تو وسیلے میں کیا ہے؟ تو آؤ کسی اور سے نہیں، بریلی سے نہیں، بدائیوں سے نہیں، ماریرہ سے نہیں، کالپی سے نہیں، بلکہ دہلی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں کچھ اور نہیں، پیر کامل کی ذات ہے۔ یعنی وسیلہ پکڑو مرشد کامل کا، وسیلہ پکڑو پیر کامل کا، وسیلہ پکڑو غوث اعظم کا، وسیلہ پکڑو غریب نواز کا، وسیلہ پکڑو کالپی والوں کا، وسیلہ پکڑو مخدوم سمنا کا، وسیلہ پکڑو شاہ جنید کا، وسیلہ پکڑو خان وعدہ چاہیے، وسیلہ پکڑو۔ جب وسیلہ ان بزرگوں کا، ان اولیاء کا، ان صوفیاء کا تمہیں مل جائے گا تو عبادتیں، اب تم یہ مت سوچنا کہ جب عبادتیں آ گئی تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ عابد تو شیطان بھی تھا، عابد تو شیطان بھی تھا، معلم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن جانتے ہو اس کی عبادتیں منہ پہ مار دی گئی۔ کیا اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا؟ اللہ نے حکم دے دیا، اے مومنو تمہیں پھٹکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بہکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں شیطان کی طرح گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی عبادت پر فخر و تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اپنے اولیاء کا دامن دے دیا ہے، بس انہیں وسیلہ بنا لو، تمہاری عبادتیں بھی تمہارے کام آ جائیں گی، تمہارا تقویٰ بھی تمہارے کام آ جائے گا۔ ورنہ یاد رکھنا تم 40 دن کے چلے کاٹ کے، تم بہت حج ادا کر کے، بہت روزے رکھ کر کے اگر غوث اعظم سے انکار کرو گے، غریب نواز سے انکار کرو گے، اور رسول اللہ کے وسیلے ہونے سے انکار کرو گے، ان کی شفاعت سے انکار کرو گے، یہ تمام عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا اگر تقوی میں تمہارے کچھ کمی ہوئی لیکن دامن اور نسبت تمہاری مضبوط ہے تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں بخشش۔ اعظم بمنی بی شروع ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیف آنو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا، شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمتی روحی پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا،
قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد نبیر حضور محدث اعظم ہند تاج العلماء حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد نورانی اشرفی الجیلانی کی چھوچھا مقدسہ صاحب سجادہ خانوادہ اجملیہ حضرت سید نجم حسین نجم الثاقب اجملی صاحب، جناب سید منہاج الدین اجملی صاحب قبلہ، حضرت سید قمر اجملی صاحب و تمام سادات خانوادہ اجملیہ و مریدین و معتقدین خاندان اجملیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ابھی آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا اور انہوں نے سنایا بھی. میں زیادہ وقت کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس اپنی ذمہ داری جو ہے اسے پوری کرنے آیا ہوں. تو ایک کلام عادت کے مطابق میں پڑھوں گا، اور کلام بھی وہ ہے کہ جو امام حسین کی اولاد نے لکھا ہے. حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی. اور علامہ کافی وہ ہیں کہ جنہیں اعلیٰ حضرت نے سلطان نعت کہا. آپ سلطان نعت ہیں، تو میں اب اعلیٰ حضرت کے سلطان کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے بھی سلطان ہیں. بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہے کہ یہ اجملی کانفرنس دارالعلوم جنیدیہ اجملیہ اس سالانہ دستار بندی سے منسوب ہے، اور دین کی بہت بڑی پہچان ہے یہ کانفرنس، جو آپ کو یہاں کے بزرگوں سے وراثت سے ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی رونق سلام مطلب سماعت فرمائیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے
پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانی پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور درود پاک کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، کون کون درود پاک پڑھتا ہے؟ اب جو سو گیا ہے تو اسے سنائی نہیں دے گا، تو ماشاءاللہ سبھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو اپنے ہیں، جو غیر ہیں وہ نماز میں مجبور ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن جو خوش ہو کے پڑھتے ہیں ان کے لیے اس شعر میں علامہ کافی نے خوشخبری دی ہے۔ کیا؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، تو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مقطع سماعت فرمائیں، آپ محبت سے سن لیں، چونکہ میں جان گیا ہوں آپ بہت تھک گئے ہیں، اپ ڈاؤن کافی ہوا ہے، صرف محبت سے آپ مقطع سن لیں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، چمن
جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم کرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند منٹ چند کام کی باتیں سن لیں، پھر ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا زبردست خطاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلے میں یہ بتا دوں، یہ ترجمہ نہیں ہے، میری بات ہے، پھر آپ بعد میں ترجمہ کریں۔ میرا جو مزاج ہے وہ ہندوستانی مزاج نہیں ہے۔ میں 2009 سے ماریشس میں ہوں، اور ماریشس افریقہ کا ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے۔ وہاں پر جو انداز تقریر کا وہ بالکل ایک کلاس روم میں جیسے ٹیچر پڑھاتا ہے اس طرح کا انداز ہے، اور حضرت بھی جانتے ہیں، بارہا حضرت تاج علماء تشریف لاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ماریشس اور پھر امریکہ بھی میرا 2 ٹائمز جانا ہوا ہے، تو وہاں بھی یہی انداز ہے، بلکہ وہاں تو اگر زیادہ ہاتھ پیر پھینکے جاتے ہیں تو اسے ہاسپٹل لے کے چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پر کون سی وبا آ گئی ہے۔ لہذا میرا انداز جو ہے وہ بالکل آپ کو سادہ دکھے گا، آپ کو مزہ آئے نہ آئے، لیکن میں اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے تقوی، اور تقوی میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن اب بات آتی ہے وسیلے کی کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے سے کیا مراد ہے۔ تو اب اگر دوسری جماعت کے پاس جاؤ یا انہی کے گروپ سے انٹرنیٹ پر سرچ کرو تو وسیلے سے مراد وہ کہتے ہیں نماز ہے، وسیلے سے مراد قرآن ہے، وسیلے سے مراد زکوٰۃ ہے، وسیلے سے مراد حج ہے، وسیلے سے مراد تمام صدقات ہیں، نوافل ہیں۔ مگر آپ ذرا سوچو کہ جب لفظ تقویٰ گیا تو تقوی میں ہر وہ عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو جب تقوی میں نماز نہیں، تقوی میں تمام عبادتیں نہیں، تو پھر تقوی لانا کیا، پھر تقوی کا ذکر کیوں؟ اور جب تقوی ہے تو وسیلے کا ذکر کیوں؟ لہذا پہلے وسیلہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، تقوی کو سمجھنا ہے۔ جب تقوی کو سمجھ جاؤ گے تو وسیلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو تقوی کیا؟ تقوی میں نماز بھی، تمام عبادات بھی، لیکن اب بچا وسیلہ کہ جب تمام چیزیں تقوی میں آ گئی، تمام عبادتیں تقوی میں آ گئی، تو وسیلے میں کیا ہے؟ تو آؤ کسی اور سے نہیں، بریلی سے نہیں، بدائیوں سے نہیں، ماریرا سے نہیں، کالپی سے نہیں، بلکہ دہلی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں کچھ اور نہیں، پیر کامل کی ذات ہے۔ یعنی وسیلہ پکڑو مرشد کامل کا، وسیلہ پکڑو پیر کامل کا، وسیلہ پکڑو غوث اعظم کا، وسیلہ پکڑو غریب نواز کا، وسیلہ پکڑو کالپی والوں کا، وسیلہ پکڑو مخدوم سمنا کا، وسیلہ پکڑو شاہ جنید کا، وسیلہ پکڑو خان وعدہ چاہیے، وسیلہ جب وسیلہ ان بزرگوں کا، ان اولیاء کا، ان صوفیاء کا تمہیں مل جائے گا تو عبادتیں، اب تم یہ مت سوچنا کہ جب عبادتیں آ گئی تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ عابد تو شیطان بھی تھا، عابد تو شیطان بھی تھا، معلم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن جانتے ہو اس کی عبادتیں منہ پہ مار دی گئی، کیا اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ اللہ نے حکم دے دیا، اے مومنوں تمہیں پھٹکنے کی
ضرورت نہیں، تمہیں بہکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں شیطان کی طرح گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی عبادت پر فخر و تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اپنے اولیاء کا دامن دے دیا ہے، بس انہیں وسیلہ بنا لو، تمہاری عبادتیں بھی تمہارے کام آ جائیں گی، تمہارا تقویٰ بھی تمہارے کام آ جائے گا۔ ورنہ یاد رکھنا، تم 40 دن کے چلے کاٹ کے، تم بہت حج ادا کر کے، بہت روزے رکھ کر کے، اگر غوث اعظم سے انکار کرو گے، غریب نواز سے انکار کرو گے، اور رسول اللہ کے وسیلے ہونے سے انکار کرو گے، ان کی شفاعت سے انکار کرو گے، یہ تمام عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تقوی میں تمہارے کچھ کمی ہوئی لیکن دامن اور نسبت تمہاری مضبوط ہے تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں بخشش۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ بات آ گئی ہے ذرا دارالعلوم جنیدیہ اجملیہ، میرا یہاں سیکنڈ ٹائم آنا ہے، بٹ فرسٹ ٹائم اس کانفرنس میں آیا ہوں، بٹ مہین جو ہے میں سیکنڈ ٹائم آیا، کلکتہ سے جب ہم آ رہے تھے تو ساکھا میں آیا، اس وقت بھی میں اس مدرسے میں الحمدللہ رکا۔ یہ دارالعلوم علامہ سید اکمل اجملی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور افضل المشائخ کے برادر گرامی ہیں، انہوں نے قائم کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ خاندان کے سبھی بزرگوں نے اسے قائم کیا، کیونکہ ایک کی نظر نہیں ہے، سب کی نظر ہے، سب بزرگوں کی نظر ہے اس دارالعلوم پر، اس اسٹیج پر، اس مجمع پر، اس گاؤں پر، اس خانوادے پر اور ہم فقیروں پر، ان سب کی نظریں ہیں۔ اور ہم بھی ایسے نہیں کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ میں یہاں بعد میں آیا ہوں، پہلے شاہ جنید میں حاضر ہوا ہوں، شاہ جنید غازی پوری کے یہاں، چونکہ یہ جلسہ، یہ دارالعلوم ان سے منسوب ہے، لہذا پہلے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، پھر غلاموں سے ملو، پہلے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، پھر غلاموں سے ملو، کیونکہ ہم سب کے آقا وہی ہیں، اس خانوادے کے چشم و چراغ وہی ہیں۔ عرض میں کر رہا تھا، آپ کی حاضری تو ہوتی رہتی ہوگی، لیکن میں بڑی دور سے آیا تو میں نے کہا پہلے میں حاضر ہوتا ہوں، پھر یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ عرض میں کر رہا تھا کہ میں اس مدرسے میں حاضر ہوا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ دیکھا کہ اکمل میاں کو کیا ضرورت تھی یہ مدرسہ بنانے کی، اکمل میاں کے رکنے کی جگہ کوئی اور نہیں تھی، یہ پورا گاؤں افضل المشائخ اور اکمل میاں کا مرید ہے، یہ پورا گاؤں ان کا چاہنے والا ہے، وہ جس گھر میں چاہے، اس علاقے کے جس گاؤں میں چاہے چلے جائیں۔ جانتے ہو یہ دارالعلوم انہوں نے اپنے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بنایا، یہ دارالعلوم آپ کے لیے بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یار صرف دارالعلوم انہوں نے ہی کیوں بنایا؟ یہاں کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی حافظ، کوئی قاری انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو میں سوچنے لگا، بات دراصل یہ نہیں ہے کہ اکمل میاں ہی نے کیوں بنایا، اوپر تک بات جاتی ہے۔ جب غوث اعظم کا زمانہ تھا، وہ خطاب بھی کرتے تھے، ظہر بعد مدرسے میں درس بھی دیتے تھے، معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم کی زندگی میں دارالعلوم، ان کے بعد دارالعلوم، اور جب غریب نواز کا آستانہ آپ دیکھیں گے تو ایک طرف خانقاہ ہے، دوسری طرف مسجد ہے، تیسری طرف دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کہ جہاں سے میرے نانا صدر العلماء حضرت علامہ شاہ سید غلام جیلانی اشرفی محدث میرٹھی نے تعلیم حاصل کی، وہ صدر العلماء اشرفی میاں کے مرید بھی ہیں، تو صدر العلماء وہاں سے فارغ۔ تو میں سوچنے لگا کہ خانقاہ اور مدرسے کا، صوفی کا اور علم کا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ جناب والا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت مخدوم المشائخ سرکار کلام حضرت علامہ شاہ سید مختار اشرفی الجیلانی جو ساقب میاں کے نانا بھی ہیں اور حضرت نورانی میاں کے بھی رشتے میں الحمدللہ نانا لگتے ہیں، تو سرکار کلام سے ایک عالم دین نے پوچھا، حضور علم، دادا میرے خیال سے علم اور عشق میں، علم اور عشق میں کیا مل فرق بین العلم، سرکار یہ بتائیے
کا عشق سے، عشق کا علم سے کیا تعلق؟ علم کا عشق سے، علم سے، اور عشق میں یہاں عشق سے مراد تصوف، عشق عاشق سے مراد صوفی، عشاق سے مراد صوفیہ، علم اسی سے علماء، عشق اسی سے عشاق اور وہاں صوفیہ۔ تو انہوں نے پوچھا حضور علم کا عشق سے، عشق کا علم سے کیا تعلق ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھیے جواب آپ کے کوشچن میں ہے۔ عالم جب جواب دیتا ہے تو کتاب میں دیتا دلائل لاتا، لیکن عاشق جب جواب دیتا ہے تو سامنے والے کے سوال ہی سے جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا تمہارے سوال میں جواب ہے، تم نے کہا علم اور عشق کیا ہے، تو سنو لفظ علم کا پہلا حرف عین ہے، لفظ عشق کا پہلا حرف عین ہے، یعنی علم بھی عین سے شروع ہوتا ہے، عشق بھی عین سے شروع ہوتا ہے، اور عربی زبان میں عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ بے شک بے شک عین ایک ہے حرف لیٹر، اور عین کو جب ملفوظ یعنی الفاظ میں لفظوں میں لکھیں گے عین یا نون، اٹھا کے دیکھو ڈکشنری تو عین کے معنی آنکھ کے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مولانا انسان کے سر میں دو آنکھیں ہوتی ہیں، اگر ایک آنکھ ہو تو کانا کہلاتا ہے، اسی طرح مومن کامل صحیح معنی میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، بے شک زندہ باد زندہ باد، عشق کی آنکھ بھی ہو، تو علم بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اجملی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب آ گیا، غوث اعظم علم کے سمندر، غوث اعظم علم کے سمندر اور عشق کے بادشاہ۔ اور جب عاشق علم کی مسند پر بیٹھتا ہے، جب عاشق علم کا دسترخوان لگاتا ہے، تو پڑھنے والوں میں صرف عالم نہیں عاشق بھی بنتے ہیں۔ بے شک تبھی تو مولانا روم کہتے ہیں کیا مولوی ہرگز نہ شد مولائے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی، مولوی ہرگز روم کا مولا نہیں ہوا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ اہل سنت کے لیے دسترخوان علم صرف صوفیہ سجائیں گے، تبھی اس مدرسوں سے فارغ ہونے والے صحیح معنی میں عالم ہوں گے، ورنہ خانقاہوں کو چھوڑ کر جو مدرسے چلاتے ہیں آپ دیکھ لو وہ گمراہ، پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن خانقاہی مدرسے سے جو پڑھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ زندگی بھر یہ کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نعرہ غیر للہ الحق، میں دنیا سے مسلمان۔ زندہ باد۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔